بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی خدمت کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ہسپتالوں میں مفت ادویات کے فراہمی کے پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مراکہ میں محکمہ صحت کے مرکزی ویئر ہاؤس کا دورہ، اضلاع کے لیے ٹرک روانہ کیا۔ نئے جدید ویئر ہاؤس سے ادویات کو سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پر سٹور اور ترسیل کیا جائے گا۔ پنجاب میں ادویات کی فراہمی کے سب سے بڑے ویئر ہاؤس پروجیکٹ کا آغاز مریم نواز نے مراکہ میں محکمہ صحت کے مرکزی میڈیسن ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خود فورک لفٹر چلا کر ادویات کی فراہمی کے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی نگرانی میں ضلعی ہسپتالوں کے لیے ادویات کے ٹرک روانہ کیے۔ نئے جدید ترین ویئر ہاؤس سے ادویات کو سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پر سٹور اور ترسیل کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں کو فراہم کیے جانے والے فرنیچر، طبی آلات اور دیگر سامان کا معائنہ کیا۔ محکمہ صحت کے حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا کہ فری میڈیسن پروجیکٹ کے تحت 9 سینٹرل ویئر ہاؤس قائم کیے گئے ہیں۔ ویئر ہاؤسز میں تقریباً 10 ارب روپے سے زائد کی میڈیسن سٹور کی گئی ہیں۔ ہسپتالوں کو ریویمپنگ کے لیے نئے اور جدید طبی آلات، فرنیچر اور ڈسپوزیبل بیڈ شیٹس بھی ویئر ہاؤس سے مہیا کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے کے موقع پر سینیٹر پرویز رشید، صوبائی وزراء عظمہ زاہد بخاری، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، سیکرٹری اطلاعات احمد عزیز تارڑ بھی موجود تھے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 17 ارب 37 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی این ٹی بورڈ بیرسٹر نبیل احمد عوان نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 9ویں اجلاس میں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ کے لیے 4 ارب 44 کروڑ 20 لاکھ منظور۔ جنوبی پنجاب میں خواتین کو مویشیوں کے اثاثوں کی منتقلی کے لیے 2 ارب منظور کیے گئے۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ میں گارمنٹ سٹی کے قیام کے لیے 5 ارب 34 کروڑ 62 لاکھ روپے منظور۔ 19 اضلاع میں اسمارٹ سیف سٹیز پروگرام فیز 2 کے لیے 5 ارب 58 کروڑ 58 لاکھ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں سیکرٹری پی این ٹی بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل، ممبران پی این ٹی بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے آفیسرز بھی شریک ہوئے۔ لاہور کی تاجر برادری نے نئی ایڈوانس ٹیکس اسکیم کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا، حکومت نے بجلی کے بلوں اور آمدنی میں کمی سے پریشان تاجروں پر نیا بم گرا دیا ہے۔ حکومت اور IMF کے اس نئے ڈرون حملے پر تاجر چپ نہیں بیٹھیں گے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں لاہور کی مارکیٹوں کے صدور نے شرکت کی۔ انجمن تاجران کا ایڈوانس ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعلان۔ فکس ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا، حکومت نے بجلی کے بلوں اور آمدنی میں کمی سے پریشان تاجروں پر نیا بم گرا دیا ہے۔ حکومت اور IMF کے اس نئے ڈرون حملے پر تاجر چپ نہیں بیٹھیں گے۔ بجلی بلوں، IMF کے ٹیکسوں نے تاجروں سے جمع پونجی بھی چھین لی ہے۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کا مزید کہنا تھا کہ فکس ٹیکس کے معاملے پر آئندہ اجلاس میں مشاورت کے بعد ہڑتال اور دھرنے کا اعلان کریں گے۔ بیجا ٹیکسوں میں کمی نہ کی گئی تو اگست ستمبر سے ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ جنرل سیکرٹری کسان رابطہ کمیٹی فاروق طارق کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، بولے بجلی 10 روپے یونٹ پر لائی جائے، سپر ٹیکسز امیروں پر لگائے جائیں۔ پریس کانفرنس کا مقصد بے تحاشا ٹیکسوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ بجٹ کے بعد ٹیکسوں کا سارا بوجھ عوام پر پڑا ہے۔ ایئر ایمبولینس کی بجائے چھوٹے شہروں میں صحت مراکز بنائے جائیں۔ جنرل سیکرٹری کسان رابطہ کمیٹی فاروق طارق نے لاہور پریس کلب میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد بے تحاشا ٹیکسوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ جو پاکستان میں حالیہ دور میں جو ٹیکس لگے ہیں ان کے ایشو پر ہے۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار ختم کی جائے، بجلی فی یونٹ 10 روپے تک لایا جائے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بجٹ پیش ہونے کے بعد گھی، تیل، ادویات، دودھ اور دیگر اشیاء ضرورتوں کی قیمتوں میں 22% سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فاروق طارق نے مزید کہا کہ بجٹ کے بعد ٹیکسوں کا سارا بوجھ عوام پر پڑا ہے۔ یہ انگریزوں کا فرسودہ نظام ہے جو ابھی تک ہمارے ہاں رائج ہے۔ حکومت بجٹ پر اور ٹیکس کے نظام پر نظر ثانی کرے۔ جو بین الاقوامی خرابیوں پر مبنی یہ ٹیکس کا نظام ہے، یہ ہمارے ممالک میں عدم مساوات کو مسلسل جو ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ دیکھیں، جو موجودہ بین الاقوامی ٹیکس سسٹم ہے نا، یہ نوآبادیاتی سلط کی پیداوار، کلونیل پروڈکشن ہے ساری۔ یہ جو انگریزوں کے دور میں تھا وہی OECD کے ممالک نے
हमारे ऊपर जो है वो किया हुआ है। फारूक तारिक ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज कहती थी कि महंगाई कम करेंगे, एयर एम्बुलेंस बहुत महंगी है, इसकी बजाय छोटे शहरों में सेहत मराकज़ बनाए जाएं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। और पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल, हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हड़ताल के बायस सीमेंट की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है। मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। तामीराती काम रुकने से मजदूरों के घर के चूल्हे भी ठंडे। एहतजाज के बायस ईंटों की कीमत में इजाफा। दर्जे अव्वल ईंट की कीमत 18,000 से बढ़कर 19,000 रुपये हो गई है। बढ़ते टैक्सेस पर तनख्वाहदार तबका परेशानी में मुब्तला है। लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला जा रहा है। हुकूमती अखराजात में कोई कमी नहीं, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। लिबर्टी गोल चक्कर पर तनख्वाहदार तबका बढ़ते टैक्सेस पर सरापा एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियां सिर्फ कारोबारी अफराद और हुकूमती ओहदेदारों के फायदे में है, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जो तनख्वाहदार तबका है वो इम्पोर्टर्स और रिटेलर्स, उन दोनों की जो टोटल कलेक्शन है उनसे भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है। 264 बिलियन हमारी तरफ से कलेक्शन है, तो सिर्फ इसको एक इजी टारगेट समझते हुए मज़ीद टारगेट किया जा रहा है। बिजली के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी लेन देन के परचेज के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, तनख्वाह से आप टैक्स काट लेते हैं, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन टैक्स डिडक्शन हो रही है और प्रॉपर हो रही है। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर गौर न किया तो वो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। बिजली का यूनिट कितने का होगा, अब फैसला धरने में होगा। जमात इस्लामी PP 169 का धरने में शिरकत से मुतालिक मुशावरती इजलास। नायब अमीर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने इजलास की सदारत की। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट का कहना था IPPs का धंधा मजीद नहीं चलेगा, अवाम जालिमों से अपना हक छीन कर लेंगे। मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी PP 169 का धरने में शिरकत के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें खालिद अहमद भट्ट ने जनरल सेक्रेटरी लाहौर जमात इस्लामी की शिरकत रही, जबकि नायब अमीर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने मेज़बानी की। इस मौके पर मुफ्ती महमूद उमर, सरबर सलाई और दीगर शामिल रहे, जबकि खालिद अहमद भट्ट का इस मौके पर कहना था कि IPPs का धंधा मजीद नहीं चलने देंगे, अवाम जालिमों से अपना हक छीन कर लेंगे। 26 जुलाई को इस्लामाबाद का धरना पुरअमन होगा। एहतजाज हमारा आईनी जमहूरी सियासी हक है। पुरअमन सियासी मज़ामत पर यकीन रखते हैं, अवाम अपने हक के लिए निकलें और हमारा साथ दें। जबकि इस मौके पर अहमद सलमान बलोच ने कहा कि अवाम का जीना और बनना पाकिस्तान है, उसके मसाइल हल के लिए जदोजहद भी खुद करना होगी। हुक्मरान शराफिया माल बनाते या बाहर चली जाती हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे फैसले वो लोग क्यों करें जिनका मुल्क से कोई ताल्लुक ही नहीं। नौजवानों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, हमें यहाँ पूरी इज्जत से रहना है। मौजूदा हुकूमत की पूरी दुनिया में कोई साख नहीं है, धांधली से मुसल्लत होने वाली हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं है। 26 जुलाई को जमात इस्लामी की जवानान बताएंगे कि अपना हक कैसे लिया जाता है। जी ठीक है हमजा, शुक्रिया।